جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا کانفلکٹ جو پچھلے 2 مہینوں سے جاری ہے اس ملک میں اور خطے میں اور دنیا میں، ہمارے ملک میں معاشی استحکام جو ہے وہ جاری ہے. اور میں معاشی استحکام اس لیے کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو اعداد و شمار آئے ہیں ایز ریسنٹلی ایز لاسٹ منتھ ان اپریل، تو میں آپ کے وہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے از گرون 11% ایئر آن ایئر، اور پچھلے 9 مہینے میں کمپیئر ٹو دا لاسٹ 9 months یہ 6.5% سے بڑا ہے. جو ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس فسکل ایئر میں ہماری جی ڈی پی گروتھ 4% کے قریب ہوگی، تو اس کے پیچھے ایک فیکٹ بیسڈ ڈسکشن ہے. اینڈ انشاءاللہ دس از گوئنگ ٹو بی مٹیریلائز. اور اس کو آپ کمپیئر کریں جو پچھلے سال کی ہماری گروتھ تھی وہ 3.1% تھی. اب آ جائیں آپ ایکسٹرنل فائنانس کی طرف. تو ایکسپورٹس کی بڑی بات ہوتی ہے، تو یہ 9% گرو ہوا ہے منتھ آن منتھ، اور 14% گرو ہوا ہے ایئر آن ایئر. اس میں جو ویلیو ایڈیڈ ٹیکسٹائلز ہیں، آئی ٹی ہے اور باقی سیکٹرز ہیں. سو اس ایل ایس ایم از براڈ بیسڈ، ایکسپورٹ گروتھ از براڈ بیسڈ. اب آ جائیے ریمیٹنسز پہ. تو مارچ میں $3.8 بلین ہماری ریمیٹنسز کا مہینہ تھا مارچ کا. اور اس میں ہمیں سمجھ بھی آتی ہے کہ رمضان تھا، عید کا ہمیشہ ایک فیکٹر آتا ہے. بٹ الحمدللہ ان اپریل دس ریمیٹنس والیوم ہیز انکریزڈ اینڈ گون ٹو اے لیول آف $3.5 بلین. تو یہ عام طور پہ 3 سے $3.2 بلین ہوتا ہے عید کے فیکٹر کے علاوہ. سو $3.5 بلین ڈیورنگ دا منتھ آف اپریل. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، اس کی بات ہوئی پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں. اس کو براڈن بھی کیا گیا، اس کے کلائنٹ سیگمنٹس کو ایکسپینڈ کیا گیا. یہ عام طور پہ $180-200 ملین میں یہ والیوم رہتے ہیں ہر مہینے. ان مارچ this touched $260 million, and I'm very pleased to tell you کہ اپریل میں $320 ملین آئے ہیں ان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. اور یہ جو اٹس اے ریئل ووٹ آف کانفیڈنس آن دا کنٹری، بیکاز جو ریمیٹنس ہے وہ تو ہمارے جو بھائی اور بہن بہت محنت کر رہے ہیں سارے ممالک میں، وہ اس کو کرتے ہیں. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ از اے انویسٹمنٹ لیڈ ڈسکشن کہ اس کو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں ڈالیں، اس کو ریئل اسٹیٹ میں ڈالیں، اس کو اسٹاک ایکسچینج میں ڈالیں. تو یہ از دا لارجسٹ سنگل والیوم ان دا ہسٹری آف آر ڈی اے. اس کے علاوہ جو بھی ہم نے کیپٹل مارکیٹس میں ہم 4 سال کے بعد گئے ہیں ڈیورنگ دس کانفلکٹ، جو $750 بلین یورو بانڈ ہم نے ریز کیا ہے. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ اچھی خبر سنیں گے کہ فار دا فرسٹ ٹائم وی ول بی ایکسیسنگ چائنیز کیپٹل مارکیٹس تھرو پینڈا بانڈ. تو اس لیے میں اس سے شروع کرنا چاہتا تھا کہ جو ہمارے فسکل ٹارگٹس ہیں اور جو ہمارے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے ٹارگٹس ہیں کہ ہم $7.5 بلین کا انشاءاللہ ریزرو ٹچ کریں گے بائی دا اینڈ آف جون، وچ از اکویولنٹ ٹو 3 months آف امپورٹ کور. تو یہ ہم سب میٹ کرنے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ عام طور پہ بات ہوتی ہے کہ جی یہ میکرو اسٹیبلٹی ہے، معاشی استحکام. اس کا کیا مقصد؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس معیشت کا پہیہ چلے، ایل سیز کھلیں، پروفٹس ریپیٹریٹ ہو سکیں، ڈیویڈنڈز ریپیٹریٹ ہو سکیں، اس ملک میں جو صنعت ہے وہ آگے جا سکے تاکہ اس سے امپلائمنٹ بڑھے. اب آ جائیے جی پیٹرولیم پہ. میرے ساتھ منسٹر پیٹرولیم اس وقت موجود ہیں. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کی ٹیم کو، کیونکہ جس طرح انہوں نے 2 مہینے میں دے ہیو ایبسلیوٹلی انشورڈ کہ یہاں کوئی شارٹیج نہ ہو، سپلائی چین میں کوئی ڈسٹرپشن نہ ہو. اور انہوں نے انتھک محنت کی ہے. اب این سی ایم سی بھی اس کو آگے لے کر جا رہی ہے. لیکن ہر موقع پہ اور ہر جگہ پہ جو ان کی انٹرونشنز رہی ہیں کہ لوجسٹکس کو کیسے مینج کرنا ہے، سفارت کاری کو کیسے مینج کرنا ہے. وی آر ویری گریٹفل جو ہمارے ڈی پی ایم ہیں، فارن منسٹر ہیں، جس طرح انہوں نے اس کو لیڈ کیا ہے. لیکن کوئی ہفتہ نہیں جاتا جب میں منسٹر پیٹرولیم کو نہیں دیکھتا کہ یہ ڈفرینٹ ایمبیسڈرس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جو سفارت کاری کو اور اس کے تھرو
جو لوجسٹکس ہے اور سپلائی کو وہ کیسے آگے لے کر جا رہے ہیں. میں صرف اس میں یہ ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس تھوڑا سا خطے میں بھی اور خطے سے باہر بھی دیکھنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے اوور دا لاسٹ 2 months. شارٹیجز، جو قطاریں لگی ہوئی ہیں، جو لا اینڈ آرڈر سچویشن بن رہی ہے، الحمدللہ نتھنگ آف دیٹ سارٹ ان دس کنٹری. تو آئی وڈ وانٹ ٹو کمپلیمنٹ دا منسٹر اور جس طرح انہوں نے اس کو لیڈ کیا ہے اس سچویشن میں. اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ یہ پرائس ٹرانسمیشن کی بات ہوتی ہے. کل رات کو بھی پرائس ٹرانسمیشن ہوئی ہے، تو اس میں پرائم منسٹر صاحب کا اور کسی بھی حکومت کا تو سب سے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے کہ ہم کوئی بھی برڈن نہ ڈالیں کسی پہ بھی. لیکن جب ہم نے پرائس ٹرانسمیشن کرنی ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے ٹارگیٹڈ سبسڈی، پہلے بلینکٹ سبسڈی بھی، پھر ٹارگیٹڈ سبسڈی دی کہ جو بھی ولنریبل سیگمنٹس ہیں تو اس میں پہلے 2 مہینے جس طرح موٹر بائکس پہ دی گئی، پبلک ٹرانسپورٹیشن پہ یہ سبسڈی دی جا رہی ہے، اور جو اسمال فارمرز ہیں، چھوٹے جو کاشتکار ہیں، ان کو کیسے دیا جا رہا ہے. بیکاز اور یہ سب صوبوں کی مشاورت سے ہے، کیونکہ ان کے بغیر تو یہ چیز چل نہیں سکتی ہے. تو اسی میں پھر چونکہ یہ چیز آگے بڑھتی جا رہی ہے تو پرائم منسٹر صاحب نے سارے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ مل کے اس کو تیسرے مہینے میں بھی یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہے اس کو جاری رکھا ہے، تاکہ جو بھی ہمارے ایسے طبقات ہیں جو معاشی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہیں تو ان کو پوری ریلیف دی جائے. تیسری اور میں آخری بات اب کہوں گا بیفور آئی ریکویسٹ منسٹر پیٹرولیم ٹو کم ان، کہ دیکھیے ایک تو فزیکل سائڈ کی بات ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنی سبسڈی دینی ہے، لیکن ایک اور بھی ریالٹی ہے ہمارے ملک کے لیے، وہ ہے ہمارا ایکسٹرنل فائنینس. مارچ اور اپریل کے درمیان ہمارا جو امپورٹ بل ہے آئل پہ وہ $1 بلین سے تجاوز کر گیا ہے. دیٹس دا انکریمنٹ. تو اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہے، میں اپنی فیملی کو بھی یہی کہتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو میں سب کو کہہ رہا ہوں، کہ ہم احتیاط برتیں. بیکاز while the fiscal situation is there, the external account is equally important. اور ابھی میں نے ذکر کیا ہے کہ $1 بلین سے جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. The last 2 things I want to mention is جو ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں. انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہمارے بائی لیٹرل پارٹنرس کے ساتھ بھی ہیں، ہمارے ملٹی لیٹرل پارٹنرس کے ساتھ بھی ہیں، ہماری ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنس کے ساتھ بھی ہیں. تو یہ ایک وجہ تھی کہ ہمارے ایک بائی لیٹرل پارٹنر نے بڑی اچھی طرح بھی ہیو لانگ اسٹینڈنگ ریلیشن شپ، جب انہوں نے کہا کہ میچورٹی پہ ہمیں آپ پے کر دیجئے، تو یہ ایک ایز اے رسپانسبل بورر، ایز اے رسپانسبل کنٹری وی ہیڈ ٹو میٹ دیٹ کمٹمنٹ. اسی طرح جو باقی انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہم نے دی گئی ہیں ان کو بھی ہم نے ایسے ہی پورا کرنا ہے. اور آخر میں بالکل یہ کہوں گا کہ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری لیڈرشپ کو اور تقویت دے. آل سپورٹ اینڈ آر بیسٹ وشز ود دیم. پرائم منسٹر صاحب، فیلڈ مارشل صاحب، ڈی پی ایم صاحب، یہ دن رات انتھک محنت کر رہے ہیں تاکہ نہ صرف ہمارے ملک کے لیے، اس خطے کے لیے، اس دنیا کے لیے ہم امن کو واپس لے کر آئیں. تو آئی وڈ سے کہ ہم سب اس ایفرٹ کو ایک تو ان کو کمپلیمنٹ کریں اور دعا گو رہیں کہ یہ ساری جو کاوشیں ہیں ان کی وہ رنگ لائے. بیکاز سارے جو اینالسٹ ہیں، ہم بھی سب یہ باتیں دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سیکنڈ آرڈر، تھرڈ آرڈر امپیکٹ کیا ہوگا، اس کا انفلیشن پہ کیا امپیکٹ ہوگا، اس کا جی ڈی پی پہ کیا ہوگا، ریمیٹنسز پہ کیا ہوگا، ایکسپورٹس پہ کیا ہوگا. یہ ہم ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. بیکاز ہوپ از ناٹ اے اسٹریٹجی. تو اس لیے یہ میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ، اور اسی وجہ سے جو ہم اس وقت ایکشنز لے رہے ہیں کہ ہماری تو سب کوشش ہے اور ہماری لیڈرشپ کوشش ہے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے کل صبح ختم ہو جائے. لیکن اگر یہ کل صبح بھی ختم ہوتا ہے، یہ منسٹر پیٹرولیم میرے سے بہتر اس کو بتائیں گے، بیکاز دا انرجی انفراسٹرکچر ہیز بین ہٹ، اٹ ول اسٹل ٹیک منتھس ٹو ریکور اینڈ گو بیک ٹو دا سچویشن وے وی ور. تو جی ونس اگین میں یہ کچھ سبمیشنز کرنا چاہتا تھا. ود دیٹ آئی وڈ ریکویسٹ علی پرویز صاحب ٹو ٹیک دس فارورڈ. جی بہت شکریہ سر.
میں سب سے پہلے تو مشکور ہوں، آپ نے جن جذبات کا اظہار پیٹرولیم ڈویژن کی ٹیم کے لیے کیا، میں اس کا شکر گزار ہوں. پر میں یہاں پہ بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیلنج جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور اللہ کرے یہ جلدی منطقی انجام کی طرف جائے، اس کو فرام دا فرنٹ جن لوگوں نے لیڈ کیا ہے، اس میں پرائم منسٹر صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، اسحاق ڈار صاحب، اور آپ بھی شامل ہیں. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ پہلا دن جس دن جنگ آغاز ہوئی تھی، اس وقت جو انٹر منسٹیریل کمیٹی بنائی گئی تھی وہ آپ کی سربراہی میں تھی، اور آپ نے رات دن ہماری اس میں ہمیں گائیڈ بھی کیا، ہمیں لیڈ بھی کیا، اور اس مسائل کے اندر جو بے پناہ چیلنجز آئے اس کے اندر ہمیں لیڈرشپ بھی مہیا کی. تو میں اس کا شکر گزار ہوں. میں صرف 1 منٹ لیتے ہوئے آپ سارے دوستوں کو ایک دفعہ پھر یہ یاد دہانی کرا دوں کہ یہ کتنا بڑا چیلنج تھا جس کو شہباز شریف صاحب نے عوام کے لیے ڈھال بن کے یہاں پہ جو دستیابی ہے اس کو یقینی بناتے ہوئے اس نظام کو آگے لے کے چل رہے ہیں. کیونکہ میرا نہیں خیال کہ میری یادداشت کے مطابق پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی خام تیل دبئی کا انڈیکس $170 بیرل کی سطح کو چھو کے آیا ہو. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی ڈیزل انڈیکس جو ہے پلیٹس کا وہ $285 پر بیرل چھو کے آیا ہو. تو ان ساری چیزوں کے باوجود بھی یقیناً ان ساری ٹیم کی طرف سے ہم نے دستیابی کو بھی یقینی بنایا، اور جس حد تک ہو سکا عوام کے اوپر کم سے کم بوجھ بھی ہم نے ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی. اور فائنانس منسٹر صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں، کسی بھی حکومت کی یہ اولین ترجیح ہوتی ہے کہ عوام کو جس حد تک تحفظ دے سکیں اس کو یقینی بنا سکیں. تو جو آپ نے جس طرح سے بتایا پچھلے 2 مہینوں کے اندر 3 مہینوں کے اندر جن چند اقدامات کو لیا گیا، میں وہ کچھ دوستوں کی یاد دہانی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ خارجہ محاذ کے اوپر ہی دیکھ لیں کہ میرے خیال سے اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر سے جن چند ممالک کے لیے ایندھن دستیاب ہوا، اس میں پاکستان ان میں سے ایک میرے خیال سے سب سے آگے ملک کھڑا ہوا ہے. جہاں پہ کل پرسوں خیرپور جہاز کے ذریعے کویت پیٹرولیم سے ہم نے ڈیزل پاکستان کے اندر ہم نے یہاں پہ حاصل کیا. اس کے علاوہ میں شکر گزار ہوں سعودی گورنمنٹ کا، انہوں نے جس بڑے دل کے ساتھ پاکستان کے اندر خام تیل کی دستیابی کو یقینی بنایا. حالانکہ اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش کی وجہ سے ان کی بہت سی سپلائیز ڈسٹربڈ تھیں، پر انہوں نے ریڈ سی کی طرف سے جو ینبو پورٹ ہے وہاں سے ہمیں خام تیل فراہم کیا، جس سے ہماری ریفائنریاں ہائی تھرو پٹ کے اوپر چلتی رہیں اور مقامی طور پہ ڈیزل اور پٹرول پیدا کرتی رہیں. یو اے ای نے ہماری مدد کی، قطر نے ہماری مدد کی، ایران نے ہماری مدد کی. تو یہ سارا کچھ جو ہوا، یہ وزیر اعظم صاحب، عاصم منیر صاحب اور ڈار صاحب نے جو ایک ایک جہاز کو ٹریک کر کے جدھر بھی کوئی تکلیف آئی اس میں مجھ ناچیز کی مدد کرتے ہوئے ان کو یقینی بنایا کہ یہاں پہ عوام کو کوئی تکلیف نہ ہے. تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. اس کے ساتھ ساتھ محدود وسائل ہونے کے باوجود بھی کئی ہفتے جب 50-60 ارب روپے کی سبسڈی حکومت کو دینی پڑی، تو آپ نے اپنی مشکلات کو ایک طرف کرتے ہوئے آپ نے کئی 100 ارب فراہم کیے کہ ہم لوگوں کو اس سے قیمت کے بڑھاوے سے تحفظ دے سکیں. اور یقیناً جب محدود وسائل کی وجہ سے تنگی بڑھ گئی تو ہم نے وہ سارے کا سارا رخ جو ہے کمزور ترین طبقات کو کس طرح سے آپ نے تحفظ دینا ہے ٹارگیٹڈ سبسڈیز کے ذریعے، جو آج بھی اسی طرح آگے بڑھ رہی ہیں. موٹر سائیکلسٹ کو آپ ای والیٹ کے ذریعے پیسے فراہم کر رہے ہیں. آپ نے جو کاشتکار کو ای والیٹ کے ذریعے ان کی ڈیزل کی، ان کی ٹریکٹر کی جو ایندھن کی تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے آپ نے پیسے مہیا کیے ہیں. آپ نے ٹرانسپورٹ کے لیے آپ نے پیسے مہیا کیے ہیں. اور آج بھی، اور میں شکر گزار ہوں سارے صوبوں کا جن کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ آپ اور میں گئے، اور انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ
ہمیں وہاں پہ ویلکم بھی کیا اور ہر چیز کے اندر اپنا حصہ ڈالا. صدر زرداری صاحب نے اس ساری چیز کے اندر رہنمائی فرمائی. اس کے علاوہ جدھر ضرورت پڑی آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے وعدوں کو دیکھتے ہوئے ان کی مشاورت کے ساتھ جو ٹیکسیشن کے اندر ریلیکسیشن, چاہے وہ سسپینشن کی شکل میں ہو, جو وزیر اعظم صاحب نے 80 روپے لیٹر جب انہوں نے تیل کی قیمت کو کم کیا تھا انہوں نے اناؤنس کیا, اور انہوں نے اس وقت بتایا کہ ہم یہ وقتی طور پہ یہ کنسیشن آئی ایم ایف سے حاصل کر چکے ہیں, اور جب وقت اس کا پورا اختتام ہوگا تو ہمیں اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہوئے ٹیکسیشن کو دوبارہ بڑھانا ہوگا, جس کی وجہ سے جو کل پرسوں ہم نے پرائس ٹرانسمیشن جس کی طرف آپ بات کر رہے تھے, حالانکہ بین الاقوامی منڈی میں کوئی زیادہ رد و بدل نہیں تھا, ہمیں 14 روپے بڑھانا پڑا کیونکہ ہماری اپنی کمٹمنٹ تھی, کیونکہ بورڈ میٹنگ کے لیے, بورڈ کی اپروول کے لیے جو آئی ایم ایف کے اندر جو ہمارا کیس جا رہا تھا اس کے لیے یہ یقینی بنانا ہماری ذمہ داری تھی کہ وہاں پہ ہم پی ڈی ایل کی جو پوری سطح ہے اس کے اوپر ہم بحال کر دیں, جس کے لیے ہم نے یہ مشکل فیصلہ کیا. کسی کو خوشی نہیں ہے, پر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کہوں کہ ڈیزل, یہ وہی حکومت ہے جب 520 روپے کو چھو رہا تھا نا, تو اسی ٹیم نے ریفائنریوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈرا دھمکا کے نہیں, محبت سے اور لوگوں کی تکلیف کا احساس دلا کے ان سے فارمولا میں تبدیلی کی. ڈیزل کو 520 روپے سے گھٹا کے 400 روپے کے اندر لے کے آئے. اب یقیناً وہ تھوڑا 400 روپے سے اوپر گیا, پر میں آپ سے ایز پیٹرولیم منسٹر, ایز میاں شہباز شریف صاحب, فیلڈ مارشل صاحب کی ٹیم کے ایک ادنا سے ورکر کے طور پہ میں آپ سے یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ جس طرح سے یہ قیمتیں دوبارہ گراوٹ کی طرف آئیں گی تو انشاءاللہ تعالی جس طرح سے یہ بڑھی ہیں اس سے کہیں زیادہ تیز رفتار کے اوپر آپ کی مدد کے ذریعے فارمولا, کیونکہ ایک بالکل ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہم سب کے سامنے پڑا ہے, اس کے مطابق عوام کو جلد از جلد یہ ریلیف بھی ٹرانسفر کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات بتا دوں کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ بھی احساس ہے کہ آگے جس طرح سے گرمی بڑھے گی تو بجلی کی طلب بھی بڑھے گی, اور کیونکہ ایک بہت بڑا حصہ ایسی ایندھن کا, گیس کا جو ہمیں پاور سیکٹر کو مہیا کرنا ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے ذریعے, قطر کے ذریعے آتا ہے, تو انہوں نے اس کا بھی انتظام کیا ہے. اور 1-2 دن میں آپ کو یہ اچھی خبر بھی ملے گی کہ ہمیں $18-20 کے اوپر جا کے RLNG نہیں خریدنی پڑی, ہمیں اپنی جو معاہدوں کے مطابق جو قیمت کے اوپر, سستی قیمت کے اوپر ہمیں ایندھن وزیر اعظم صاحب اور فائنانس منسٹر صاحب اور ڈی پی ایم کی مدد کے ساتھ ہم کوشش کریں گے دوست ممالک سے حاصل کریں, تاکہ جو بجلی بنانے کی لاگت ہے اس کو بھی کم سے کم رکھا جا سکے اور عوام کو بھرپور ریلیف ٹرانسفر کیا جا سکتے. تو ان چند گزارشات کے ساتھ میں اختتام اسی دعا پہ کروں گا جو فائنانس منسٹر صاحب نے کیا کہ اللہ تعالی ہماری قیادت کو اس مشکل وقت کے اندر, اس مشکل حالات کے اندر سرخرو کرے, کامیاب کرے کہ ایک ایسا تنازع جس نے اب پورے خطے کو نہیں پوری دنیا کو شاید لپیٹ میں لے لیا ہے. آسٹریلیا کے اندر پیٹرول پمپوں کے اوپر ڈرائی آؤٹس آپ سب نے دیکھے, ہم سب نے دیکھے. اللہ تعالیٰ اس کو حل کرنے کے اندر اور اس کی مستقل جنگ بندی کی طرف جو وہ اقدامات کر رہے ہیں اس کے اندر کامیاب کرے, کیونکہ یہی وہ پکا حل ہوگا, یہی وہ مستقل حل ہوگا جس سے ہم اس تکلیف کو سیٹل کر سکتے ہیں, اس کو اختتام پہ اور منطقی انجام پہ لے جا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہم سب کو سرخرو کرے. اور یہ دونوں بھائی آپ کے یہ یقین دہانی آپ کو کراتے ہیں کہ جس طرح سے مارکیٹیں بہتر ہونا شروع ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلد از جلد یہ ساری کی ساری ریلیف عوام کو فراہم کر دی جائے گی. اور ہم اگلے بجٹ کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ فائنانس منسٹر صاحب کی قیادت کے اندر یہ کوشش کریں گے کہ میکسیمم ریلیف کا انتظام, میکسیمم جو آپ اس قسم کے واقعات کے لیے آپ کو بجٹنگ کرنی ہوتی ہے ان کا انتظامات انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے میں بجٹ کر سکیں. تو ایک دفعہ پھر میں ساری ٹیم کی طرف سے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے, فائنانس منسٹر صاحب کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد.